دوسری نشست، مستقل منطق عملی۔ تم میں اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور آخرت سے امیدوار ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اگرچہ ابتدا میں ہمارا خیال تھا کہ آج رات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک ایک پہلو کو لے کر اس پر گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں آئی جس کے متعلق ہم نے ضروری سمجھا کہ اسے کل کی گفتگو کے تسلسل میں عرض کریں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ سیر اور سیرت میں فرق ہے۔ سیر یعنی عمل، دنیا میں ہر انسان جس طرح گفتگو کرتا ہے اسی طرح عمل بھی انجام دیتا ہے، لیکن سیرت وہ خاص انداز، اسلوب، سلیقہ اور طرز عمل ہے جس سے صاحب اسلوب، صاحب طرز اور صاحب منطق افراد اپنی سیر میں کام لیتے ہیں۔ ہر انسان کی سیر ہوتی ہے لیکن ہر انسان کی سیرت نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان اپنے عمل میں ایک خاص منطق کی پیروی کرتا ہو اور اپنے کردار میں کچھ اصولوں کا پابند ہو جو اس کے عمل کا معیار ہوں۔ جو افراد کسی حد تک منطق سے واقف ہیں ان کے لیے دو جملے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ منطق فکری میں سب لوگ سوچ بچار کرتے ہیں لیکن سب لوگ منطقی انداز سے سوچ بچار نہیں کرتے۔ منطقی انداز سے سوچنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس منطق کے عنوان سے کچھ معیار موجود ہوں جو علم منطق میں ثابت شدہ ہوں اور اس کا سوچ بچار انہی معیارات کی بنیاد پر ہو۔ گنتی کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچ بچار کے موقع پر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کا انداز فکر ان معیارات کے مطابق ہو۔ اسی طرح بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا عمل منطقی ہوتا ہے، یعنی کچھ معین معیارات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہ ان معیارات، اصولوں اور موقفوں سے ہرگز جدا نہیں ہوتے، وگرنہ اکثر لوگوں کے عمل کی کوئی منطق نہیں ہوتی، اور جس طرح ان کی فکر کسی منطق کی حامل نہیں ہوتی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ ہوتی ہے، اسی طرح ان کے عمل کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ایک اور بات عرض کرتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو ادھوری نہ رہ جائے۔ اگر ہم کبھی علمی اصطلاحات کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت مختصر عرض کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کی اکثریت کے لیے غیر موزوں نہ ہو جائے، کیونکہ ذکر نہ کرنے سے بات ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے ذکر کر دیتے ہیں۔ منطق کی تقسیم۔ حکمت اور فلسفے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حکمت کی دو قسمیں ہیں، نظری اور عملی۔ الہیات، ریاضیات یعنی حساب، جیومیٹری، حیت، موسیقی، اور طبیات یعنی فزکس، زولوجی، باٹنی کو حکمت نظری یا فلسفہ نظری کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے پر اخلاق، سیاست اور تدبیر منزل کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ منطق میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن بات درست ہے، یعنی جس طرح فلسفے کی دو قسمیں ہیں، نظری اور عملی، اسی طرح منطق یعنی انسان کے معیارات کی بھی دو قسمیں ہیں، نظری معیارات وہی عام منطق، اور عملی معیارات۔ عملی معیارات وہی ہیں جنہیں ہم سیرت یا روش کہتے ہیں۔ کیا عمل میں ایک مستقل منطق رکھی جا سکتی ہے؟ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ بعض لوگ صاحب منطق ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔ یہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، خصوصاً ممکن ہے جوانوں کی توجہ اس طرف مبذول ہو جائے کہ کیا انسان ہر قسم کے زمانی اور مکانی حالات میں اپنے عمل کے اندر ایک منطق کا حامل ہو سکتا ہے، ایک مستقل اور ٹھوس منطق کہ وہ کبھی اپنی اس منطق سے تجاوز نہ کرے۔ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص تھے جو اپنے عمل میں ایک مخصوص سیرت کے مالک تھے، ایک روش اور اسلوب رکھتے تھے، ایک منطق کے حامل تھے، اور ہم مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت سے آشنا ہوں، ان کی عملی منطق کو کشف کریں، اس لیے تاکہ اپنے عمل میں اس منطق سے استفادہ کریں۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی عمر کے ابتدا سے آخر تک ایک ہی منطق رکھتا ہو اور وہی منطق اس کے لیے اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہو؟ یا انسان ایک مستقل منطق رکھ ہی نہیں سکتا؟ یعنی انسان زمانی اور مکانی حالات کا تابع ہے، زندگی کی شرائط، سرکمسٹینسز اور خصوصاً طبقاتی صف بندی کے تابع ہے، اور اپنے سماجی اور اقتصادی حالات کے مطابق اور ہر موقع پر جبراً ایک خاص منطق کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے
جو آج کی دنیا میں زیر بحث ہے۔ مارکسزم اسی بنیاد پر ہے۔ مارکسزم جو اجتماعی اور اقتصادی حالات اور خصوصاً طبقاتی حالات کے مقابلے میں فکر، عقیدے اور ایمان کی کسی حیثیت کا قائل نہیں، وہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر انسان مختلف حالات میں ایک ہی انداز سے نہیں سوچ سکتا اور ایک ہی منطق پر کاربند نہیں رہ سکتا۔ انسان محل میں اور جھونپڑی میں دو علیحدہ علیحدہ منطقیں رکھتا ہے۔ محل میں رہتے ہوئے ایک انداز سے سوچتا ہے اور جھونپڑی میں رہتے ہوئے دوسرے انداز سے۔ محل انسان کو ایک قسم کی منطق دیتا ہے اور جھونپڑی دوسری قسم کی۔ ایک محروم انسان ایک ایسا انسان جو ہمیشہ ظلم و ستم اور گھٹن زدہ ماحول میں رہا ہو اور انواع و اقسام کی محرومیوں کا شکار رہا ہو اور شکار ہو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک خاص انداز سے سوچتا ہے، یعنی اس کے حالات زندگی اس کے لیے ایک خاص قسم کی سوچ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہی ہے جو عدالت کی بات کرتا ہے، وہی ہے جو مساوات اور برابری کی بات کرتا ہے، وہی ہے جو آزادی کی بات کرتا ہے۔ حقیقتاً بھی اس کی سوچ یہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے حالات اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس انداز سے سوچے۔ لیکن اگر اسی انسان کے حالات تبدیل ہو جائیں، یہ جھگی نشین اگر محل نشین ہو جائے، جھگی محل بن جائے، اس کے خارجی حالات تبدیل ہو جائیں، تو صورت میں اس کی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں، مصلحت کے تقاضے کچھ اور ہیں، مساوات فضول بات ہے، آزادی کو بھی کچھ محدود ہونا چاہیے، اور وہ عدالت کی بھی کسی اور انداز سے تفسیر کرتا ہے۔ یعنی اس کے حالات زندگی تبدیل ہونے سے اس کے مفادات اور مصلحتیں بھی بدل گئیں، کیونکہ انسان اپنے مفادات اور مصلحتوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کی سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس مکتب یعنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق انسانی سوچ کی سوئی اسی انداز سے بنائی گئی ہے کہ وہ اپنے مفادات کی ہی سمت مڑتی ہے۔ جب اس کے مفادات محروم طبقے کی سمت ہوتے ہیں تو یہ سوئی محروم طبقے کے مفادات کی گرد گھومتی ہے۔ جب اس کے مفادات تبدیل ہوتے ہیں اور وہ مالدار طبقے میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ کی سوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اور جبراً مالدار طبقے کی طرف گھوم جاتی ہے۔ دینی طالب علم اور نماز میں اقتدا کی داستان۔ پرانے زمانے میں ہم کچھ باتوں کو مذاق اور طنز سمجھا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ان باتوں کے لیے بھی فلسفہ بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ باتیں مذاق نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ ایک مذاق مشہد کے دینی طلاب کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے ایک طالب علم کہا کرتا تھا کہ میں ہمیشہ اس پیش نماز کی اقتدا کرتا ہوں جو مجھے پیسہ دیتا ہے، اور میری نماز درست ہے۔ جو کوئی مجھے پیسے دے گا میں اسی کی اقتدا کروں گا اور میری نماز بالکل صحیح ہوگی۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ جو بھی تمہیں پیسہ دے تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم پیسے کی اقتدا کرتے ہو۔ وہ کہتا تھا جو کوئی مجھے پیسے نہیں دیتا ہے تو کیونکہ وہ مجھے پیسے نہیں دیتا اس لیے میری رائے یہ ہو جاتی ہے کہ وہ فاسق ہے، اور اب اگر میں اس کی اقتدا میں نماز پڑھوں تو میری نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن جو ہی وہ مجھے پیسے دیتا ہے تو رقم میرے ہاتھ میں آتے ہی میں دیکھتا ہوں کہ میری رائے تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی لمحے میرا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ عادل ہے، اور اس وقت میں اس کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہوں وہ نماز بھی درست ہے، کیونکہ میری رائے پیسے کے تابع ہے۔ اگر وہ مجھے پیسہ دے دیتا ہے تو واقعاً میرا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ عادل ہے، اور اگر نہ دے تو واقعاً میرا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ فاسق ہے۔ لہٰذا مجھے ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو مجھے پیسے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے پیچھے میری نماز باطل ہے، اور جو شخص مجھے پیسے دے گا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور میری یہ نماز درست ہوگی۔ ہم اسے ہمیشہ ایک مذاق سمجھا کرتے تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ نہیں، یہ خود دنیا میں کم و بیش ایک فلسفہ ہے کہ انسان کی فکر کی سوئی کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے مفادات اور مصلحتوں سے ہٹ کر سوچ ہی نہیں سکتا۔ تاریخ کا جبر ہے، اقتصاد کا جبر ہے، اس کے سوا اس کے لیے کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس نظریے کو توڑنے والے تاریخی نمونے۔ یہ بھی ایک بات ہے لیکن دعویٰ ہے، اور اس قسم کے دعووں کے درست یا غلط ہونے کو ہم کس طرح جان سکتے ہیں؟ ہمیں میدان عمل میں جا کر سمجھنا چاہیے، واقعاً جائیں، تجربہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ایسا ہی ہے۔ ہمیں انسانوں پر تجربہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعاً افراد بشر کا ضمیر ان کے مفادات کے سامنے ایسا ہی کھلونا ہے؟ کیا واقعاً انسان کی ساخت اسی طرح کی ہے؟
کیا انسانی ضمیر اس حد تک اس کے مفادات کا کھلونا ہے؟ کیا یہ انسان کی توہین کی انتہا نہیں ہے؟ کیا یہ نظریہ ایک 100% انسان مخالف نظریہ نہیں ہے؟ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سچی بات ہے، خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ بات اس طرح نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی کوئی منطق نہیں ہوتی، جن کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، ان کا معاملہ بے شک یہی ہے، لیکن متعدد دلائل کی بنیاد پر جو ہمیں اس کی مخالفت میں ملتے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان لازماً اور جبراً ایسا ہی ہے۔ حضرت علی الوردی نامی ایک عرب مصنف ہے جو عراقی الاصل ہے، یونیورسٹی کا استاد تھا، اور تقریباً 20 سال پہلے اس کی کچھ کتابیں شائع ہوئی تھیں، جن میں سے بعض کا ترجمہ فارسی زبان میں بھی ہوا ہے۔ وہ شیعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکسزم کی طرف بھی مائل ہے۔ اپنی کتاب میں بھی شیعہ مذہبی رجحان کا حامل بھی ہے اور مارکسی رجحان کا حامل بھی، اور چونکہ تھوڑا بہت مذہبی رجحان بھی رکھتا ہے، اس لیے بعض اوقات مارکسزم کے خلاف بھی کچھ بول دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مارکس کے اس اصول کو توڑ دیا کہ ایک انسان محل اور جھونپڑی میں رہتے ہوئے ایک ہی انداز سے نہیں سوچ سکتا۔ وہ چاہے یا نہ چاہے اس کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، اور اس کی سوچ کی سوئی اس کی سماجی حالت کی سمت مڑ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو دو مختلف معاشرتی طبقاتی حالات میں دیکھتے ہیں، اس صفر یعنی زیرو سے نزدیک حد میں بھی، اور اس انتہائی نقطۂ اوج پر بھی جس سے بلند تر کوئی نقطہ نہیں۔ یعنی ایک دن ہم علی کو ایک عام مزدور کی صورت دیکھتے ہیں، ایک عام اور غریب سپاہی کی صورت، ایک ایسے شخص کی صورت جو صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مثلاً کھیتوں کو پانی دینے کے لیے، درخت کاشت کرنے کے لیے، زراعت کرنے کے لیے، اور کبھی مزدوری کرنے کے لیے، محنت کرنے اور ایک مزدور کی طرح مزدوری لینے کے لیے۔ ہم علی کو ایک مزدور کی شکل میں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک انداز سے سوچتے ہیں۔ یہی علی بعد میں جب اسلام پھیل چکا ہے اور مسلمانوں کے پاس بہت مال و دولت آ گیا ہے، اور حتیٰ اپنی خلافت کے دور میں بھی اسی طرح سوچتے ہیں۔ البتہ جب اسلام پھیل گیا، اسلامی دنیا مالدار ہو گئی اور ان کے سامنے غنائم کے ڈھیر لگنے لگے، تو اس بات کو بھی ہم قبول کرتے ہیں کہ جب اسلامی دنیا میں دولت کا سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ سینکڑوں مسلمانوں کا ایمان بھی بہا کر لے گیا۔ ہم متعدد افراد کے بارے میں اس اثر کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اسے ایک کلی اصول کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ زبیر ایک با ایمان مسلمان تھے، کیا چیز ان کے لیے وبال بنی؟ وہ بے پناہ مال و دولت اور بے حساب غنائم جو ان کے دامن میں آ کر گرے، اور وہ ہزاروں گھوڑوں، ہزاروں غلاموں اور متعدد مکانات کے مالک بن گئے، ایک گھر مصر میں، ایک کوفہ میں اور ایک مدینہ میں۔ طلحہ کے لیے کیا چیز باعث وبال ہوئی؟ وہی چیزیں۔ اسی طرح دوسرے بہت سے اصحاب پیغمبر کو بے شک یا تو مقام خلافت نے آفت میں مبتلا کیا، عہدے و منصب کی آرزو اور لالچ نے آفت میں مبتلا کیا، یا مال و دولت نے۔ لیکن اگر یہ اصول کلی طور پر درست ہوتا تو تمام اصحاب رسول کو نعوذ باللہ ایک ہی راستے پر چلنا چاہیے تھا، اور جتنا مال و مقام آیا تھا وہ مال اور مقام کا سیلاب سب کو ایک ہی طرح سے بہا کر لے جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں میں ایسے مضبوط ستون بھی ہیں جنہیں یہ عظیم سیلاب ہلا بھی نہ سکا۔ حضرت سلمان فارسی، یہ جاہ و مقام اور یہ غیر معمولی مال و دولت نہ صرف حضرت علی کو نہ ہلا سکا بلکہ ان کے شاگردوں کے قدم بھی نہ ڈگمگا سکا۔ کیا سلمان کو ذرہ برابر بھی تبدیل کر سکا؟ مدائن کے حاکم سلمان وہی پیغمبر اکرم کے دور والے سلمان رہے، سلمان جنہیں خلیفہ وقت نے مدائن میں حاکم کے طور پر معین کیا، کیونکہ وہ ایرانی تھے اور مدائن بھی قدیم ایران کا دارالخلافہ تھا، اور خلیفہ کی پالیسی کا تقاضا تھا کہ ایک ایسے مسلمان کو وہاں بھیجا جائے جو خود ایرانی ہو، تاکہ اہل ایران نسلی اعتبار سے اجنبیت محسوس نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ ہماری نسل کے علاوہ کوئی اور یہاں کیوں آیا ہے، اور دیکھ لیں کہ خود انہی کی نسل سے ایک 100% مومن شخص آیا ہے، ایک ایسے مقام پر جہاں نوشیروان حکومت کیا کرتا تھا، ایک ایسی جگہ پر جہاں اپنے ہزاروں غلاموں اور ہزاروں کنیزوں کے ساتھ خسرو پرویز حکومت کیا کرتا تھا، اس جگہ جہاں یزدگرد حاکم رہا تھا جس کے کئی ہزار خدمتگار تھے اور 10-12 ہزار عورتیں تو صرف اس کے حرم میں محبوس اور قید تھیں۔ ہاں،
یہی سلمان فارسی جو اسلامی تربیت سے آراستہ ہیں، ان کی حکومت کی ابتدا سے اختتام تک ان کی زندگی کا کل اثاثہ صرف ایک پوٹلی تھی، یعنی جب وہ اپنا اثاثہ جمع کرنا چاہیں تو اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر روانہ ہو سکتے تھے۔ یہ سب ان فتوحات کے بعد تھا جن میں بہت زیادہ غنائم ہاتھ آئے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی الوردی کہتا ہے، علی کی زندگی نے مارکس کے نظریے کو جھٹلایا۔ ہم کہتے ہیں کہ سلمان کی زندگی نے بھی مارکس کے نظریے کو جھٹلا دیا۔ ابو ذر کی زندگی نے بھی نظریہ مارکس کو جھٹلا دیا۔ کیا ابو ذر خلیفہ ثالث کے دور کے وسط تک زندہ نہ تھے؟ اسی زمانے میں جس میں دوسرے لاکھوں دینار اور 1 لاکھ درہم خلیفہ سے انعام لیا کرتے تھے، اپنی جیبیں بھرا کرتے تھے اور اپنے لیے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور گھوڑوں کے گلے اور غلاموں اور کنیزوں کے دستے جمع کیا کرتے تھے۔ ابو ذر تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ ان کے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ خلیفہ ثالث نے ہر کوشش کر ڈالی کہ اس زبان کو بند کر دیں جو ان کے لیے سینکڑوں تلواروں سے زیادہ نقصان دہ تھی، لیکن ایسا نہ کر سکے۔ انہیں شام میں جلا وطن کر دیا، زبان بند نہ ہوئی، بلا کر مارا پیٹا، پھر بھی زبان بند نہ ہوئی۔ خلیفہ کا ایک غلام تھا، اسے رقم کا تھیلا دے کر کہا کہ رقم کا یہ تھیلا ابو ذر کو دے دو، اگر تم انہیں ہم سے یہ رقم لینے پر راضی کر لو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ چرب زبان غلام ابو ذر کے پاس آیا، ہر جتن کر ڈالا، ہر منطق استعمال کر لی۔ ابو ذر نے کہا، پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ تم مجھے کس بات کے پیسے دے رہے ہو؟ اگر مجھے میرا حصہ دینا چاہتے ہو تو دوسروں کا حصہ کیا ہوا؟ کیا تم دوسروں کا حصہ دے رہے ہو جو اب میرا حصہ مجھے دینا چاہتے ہو؟ اور اگر یہ دوسروں کا حصہ ہے تو یہ چوری ہے، اور اگر میرا حصہ ہے تو پھر دوسروں کا حصہ کہاں ہے؟ اگر دوسروں کا حق دے رہے ہو تو میرا حق بھی دے دو، میں لے لوں گا، لیکن صرف مجھے کیوں دینا چاہتے ہو؟ اس نے ہر کوشش کر دیکھی لیکن ابو ذر راضی نہ ہوئے۔ آخر میں اس غلام نے ایک دینی اور مذہبی راستہ اختیار کیا اور بولا، اے ابو ذر، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ یہ غلام آزاد ہو جائے؟ بولے، کیوں نہیں، میرا دل بہت چاہتا ہے۔ کہنے لگا، میں خلیفہ کا غلام ہوں، خلیفہ نے مجھ سے طے کیا ہے کہ اگر آپ یہ رقم لے لیں گے تو وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ صرف میری آزادی کی خاطر یہ رقم لے لیجئے، یہ پیسے لے لیجئے، اپنے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ بولے، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، لیکن مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اگر میں نے یہ پیسے لے لیے تو تم تو آزاد ہو جاؤ گے لیکن میں خلیفہ کا غلام بن جاؤں گا۔ پیغمبر اکرم علی الوردی کا کہنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی عملی زندگی نے اس نظریے کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ نہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی زندگی نے اس نظریے کو جھٹلایا ہے، بلکہ حضرت علی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے اسے کھوکھلا ثابت کیا ہے۔ شعب ابی طالب کے پیغمبر کو دیکھیے اور روز وفات والے پیغمبر کو دیکھیے۔ شعب ابی طالب کے پیغمبر آپ ہیں اور آپ کے اصحاب کی ایک قلیل تعداد جو ایک درے میں محبوس ہیں۔ پانی، خوراک اور دوسری ضروریات ان تک نہیں پہنچتی۔ یہ ایام ان کے لیے اتنے سخت ہیں کہ مکہ میں اپنے اسلام کو مخفی رکھنے والے کچھ مسلمانوں نے شعب میں موجود بعض مسلمانوں بالخصوص حضرت علی کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہوا تھا، اور وہ رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر جاتے اور کچھ خوراک لے کر آیا کرتے تھے، اور ہر مسلمان بس صرف بھوک مٹانے کے لیے تھوڑی تھوڑی غذا کھایا کرتا تھا۔ یہی پیغمبر بعد میں سن 10 ہجری میں پہنچتے ہیں۔ سن 10 ہجری میں دنیا کی حکومتیں ان کو اہمیت دینے لگتی ہیں اور ان سے خطرہ محسوس کرتی ہیں۔ نہ صرف پورا جزیرۃ العرب ان کے زیر اثر ہوتا ہے اور وہ ایک طاقت بن جاتے ہیں، بلکہ دنیا کے سیاستدان یہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ یہ قدرت عنقریب جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر ان کی طرف رخ کرے گی۔ اس حال میں بھی سن 10 ہجری کے پیغمبر بعثت کے 10ویں سال کے پیغمبر سے جب وہ شعب ابی طالب سے باہر آئے تھے، نفسیاتی لحاظ سے ذرہ برابر مختلف نہ تھے۔ تقریباً سن 10 ہجری میں جبکہ بہت زیادہ آمد و رفت تھی اور پیغمبر اکرم کی شہرت ہر جگہ پھیل چکی تھی، ایک عرب بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کی بنا پر جو اس نے سن رکھی تھیں اس پر پیغمبر اسلام کا روب طاری ہو جاتا ہے، اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ حضرت کو یہ صورتحال ناگوار گزرتی ہے، مجھے دیکھ کر اس کی زبان میں لکنت آ گئی۔ آپ فوراً اسے اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں اور اسے اس قدر بھینچتے ہیں کہ ان کا بدن اس کے بدن سے مس ہو جائے
اور فرماتے ہیں بھائی ہون علیکا، اطمینان سے بات کرو، کس بات کا ڈر ہے؟ جیسا تم سمجھ رہے ہو میں ان جابروں میں سے نہیں ہوں۔ لست بملکن، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھوتی تھی۔ میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں، جو تمہارا دل چاہے بولو۔ کیا یہ حالت، یہ قدرت، یہ اثر و نفوذ، یہ وسعت، یہ وسائل پیغمبر کی روح میں ذرہ برابر بھی تبدیلی لا سکے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ صرف پیغمبر ہی ایسے نہ تھے، پیغمبر اور علی کا مقام تو ان باتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہمیں سلمان، ابو ذر، عمار، اویس کرنی جیسے افراد اور ان جیسے سینکڑوں لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ شیخ انصاری، اور آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں شیخ انصاری جیسے لوگوں کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو تمام شیعوں کا مرجع کل بن جاتا ہے، جس وقت ان کا انتقال ہوتا ہے اس وقت ان کی حالت اس حالت سے بالکل مختلف نہ تھی جب وہ دزفول کے ایک غریب طالب علم کی حیثیت سے نجف اشرف گئے تھے۔ جب ان کے گھر جا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غریب ترین انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ایک شخص ان سے کہتا ہے کہ جناب بہت بڑی بات ہے، اتنی شرعی رقوم آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ انہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ آپ اس سے کہتے ہیں اس میں کیا بڑی بات ہے؟ لوگوں نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا بڑی بات ہوگی؟ وہ کہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ جو کام کرتا ہوں وہ کاشان کے گدھا گاڑی والوں کا سا ہے جو اصفہان آتے جاتے ہیں۔ کاشان کے ان گدھا گاڑی والوں کو رقم دی جاتی ہے کہ جاؤ اصفہان اور وہاں سے فلاں چیز خرید کر کاشان لے آؤ۔ کیا تم نے کبھی انہیں لوگوں کے مال میں خیانت کرتے دیکھا ہے؟ میری حیثیت ایک امین کی سی ہے، مجھے لوگوں کے مال کو ہاتھ لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو تمہیں بڑی محسوس ہو رہی ہے۔ مرجعیت کا اتنا بڑا مقام اس عظیم انسان کی روح پر ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ پس ہم اس مسئلے کو کہاں سے پتہ کر سکتے ہیں کہ انسان عملی منطق میں ایک مستقل اور یکساں منطق کا مالک ہو سکتا ہے اور اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا مطالعہ کریں۔ مارکس غلطی کا مرتکب ہوا ہے، اس کے مطالعات ناقص تھے۔ اس نے مروان بن حکم، طلحہ و زبیر جن کا تعلق تاریخ اسلام سے ہے اور دنیا میں رہنے والے ان جیسے ہزاروں لوگوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس نے بااصول لوگوں کا مطالعہ کیے بغیر اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ اگر اس نے بااصول لوگوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو ہرگز ایسی باتیں نہ کرتا۔ بس یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر حال میں ایک ہی سیرت اور عملی منطق رکھنے والے افراد موجود ہیں، اور ایسے افراد کے درمیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر فہرست مقام حاصل ہے۔ ان افراد کے پاس کچھ معیارات اور پیمانے ہوتے ہیں جن کی وہ کسی صورت خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی معاشرتی حالت، اقتصادی صورتحال اور طبقاتی مقام ان اصولوں کو ان سے چھیننے پر قادر نہیں ہوتے۔ برہان اور شیر۔ منطق نظری میں ہمارے پاس برہان بھی ہیں اور شیر بھی۔ برہان ان دلائل کی مانند ہوتے ہیں جنہیں ریاضیات میں کسی نقطے کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ ایک طالب علم جو ریاضی پڑھ رہا ہے اور مثلاً اس کے لیے مثلث کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، تو جب کہتے ہیں کہ ایک مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180 درجے کے برابر ہے اور اس کا 181 یا 179 درجے کے مساوی ہونا محال ہے، تو اس کے لیے برہان کا ذکر کرتے ہیں۔ جب برہان پیش کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے۔ کیا ریاضی کے استاد کے پاس یہ طاقت ہے کہ اسے اختیار حاصل ہو کہ اگر ایک مرتبہ اس کا دل چاہے کہ اس بات پر برہان قائم کرے کہ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 2 زاویہ قائمہ یعنی 180 درجے کے برابر ہے، تو وہ اس پر برہان قائم کر دے، اور ایک مرتبہ ایک اور برہان قائم کرے کہ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ مثلاً 120 درجے کے برابر ہوتا ہے؟ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ عقلی نظری مبادی انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، انسان کو ان کا تابع ہونا چاہیے۔ اگر آئنسٹائن کو بھی دنیا میں لے آئیں اور وہ اس قسم کا برہان قائم کرنا چاہے تو ایک طالب علم بھی اسے شکست دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط بات کر رہا ہے، اور غلط بات کو عقل قبول نہیں کرتی۔ جس چیز کو عقل قبول نہیں کرتی، دنیا کے طاقتور ترین افراد بھی اس کے برخلاف بات نہیں کر سکتے، کیونکہ برہان کا معاملہ ہے۔ اب چلتے ہیں شاعری کی طرف۔ شعر یعنی ایک ایسی چیز جو موم کی طرح انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان تشبیہ، استعارے اور تخیل کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز کے لیے ایک چیز بنا سکتا ہے۔ یہ شعر ہے، کوئی منطق و برہان تو نہیں ہے۔ مثلاً کسی شاعر سے کہیں کہ فلاں چیز کی تعریف کرو، وہ تعریف کرتا ہے۔ اسی سے کہیں کہ مذمت کرو
تو مذمت کرتا ہے۔ فردوسی ایک دن سلطان محمود سے خوش ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف بھی کیسی! جہاندار محمود شاہ بزرگ بآب خشور آرد ہمی میش و گرگ۔ عظیم بادشاہ محمود غزنوی ایسا عادل ہے جو بھیڑ اور بھیڑیے کو ایک گھاٹ پر پانی پلاتا ہے۔ ایک دن اسے ناخوش اور رنجیدہ ہوتا ہے تو کہتا ہے، اگر مادر شاہ بانو بدی مراسیم و زرتا بزانو بدی ہمانا کے شے نانوا زادے است بہائے نان بمن دادے است۔ اگر بادشاہ کی ماں کوئی عظیم عورت ہوتی تو آج میں گھٹنوں تک سونے چاندی میں ڈوبا ہوا ہوتا، لیکن چونکہ وہ نان بائی کی اولاد ہے اس لیے بچی ہوئی روٹی کی قیمت مجھے دے دی ہے۔ ایک شاعر سے کہیں کہ سفر کی تعریف کرو تو کہے گا، ہاں سفر اچھی چیز ہے، ایک جگہ رہنا کیا معنی رکھتا ہے۔ درخت اگر متحرک بدی زجائے بجائے نجور ارہ کشیدی بنا جفائی تبر۔ اگر درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتا تو آری اور کلہاڑی کی تکلیف سے بچ جاتا۔ یہ درخت جسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کر اس پر آری اور کلہاڑی چلاتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ اگر مسافر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ اسی سے کہیں کہ اس کے برعکس کہو، اس بات کی تعریف میں شعر کہو کہ بہتر ہے کہ انسان اپنی جگہ پر رہے، متانت کے ساتھ جمع رہے، ادھر ادھر نہ دوڑے، تو وہ کہے گا، ہاں اس پہاڑ میں جو ایسی عظمت دکھائی دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہوا جس کی تم دیکھتے ہو کہ کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ اس قسم کے شعر کہنا یعنی تخیل کے ذریعے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا، غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ہم شعر کی بات کر رہے ہیں جو تخیل کے معنی میں ہے۔ ہم ہر نظم کو شعر نہیں کہتے، ہم منظوم کلام کی بات نہیں کر رہے، اس کی بات کر رہے ہیں جو منطق کی اصطلاح میں شعر ہے، یعنی مسائل کا تخیل سے موازنہ کرنا۔ تخیل کا کوئی میزان اور معیار نہیں ہوتا۔ ایک شخص ایک بادشاہ کا دشمن تھا اور مدتوں سے روپوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن وہ پکڑا گیا۔ بادشاہ نے اسے سولی پر چڑھا دیا اور اس کا بدن کافی عرصے تک سولی پہ لٹکا رہا۔ ایک شاعر جو اس پھانسی پانے والے شخص کا مرید ہو گیا تھا، اس نے اس کی مداح میں ایک قصیدہ کہا اور لوگوں کے درمیان منتشر کر دیا۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ قصیدہ کس نے کہا ہے، البتہ بعد میں معلوم ہو گیا۔ وہ ایک شعر میں کہتا ہے، واہ واہ، وہ زندگی میں بھی بلند مقام پر رہا اور مر کر بھی بلند ہے۔ جس نے اسے سولی پر چڑھایا تھا اس نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سولی پر چڑھا دیتا اور پھر میری تعریف میں یہ شعر کہتا۔ بالآخر شعر ہے، ہر طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی منطق عملی کا بھی یہی حال ہے۔ بعض اپنی منطق عملی میں برہان کی طرح ہیں، یعنی مضبوط اور مستحکم۔ وہ جن اصول و مبانی کی پیروی کرتے ہیں، کوئی طاقت انہیں ان سے ہٹا نہیں سکتی۔ محال ہے کہ قوت، لالچ، اجتماعی حالات، اقتصادی صورتحال، طبقاتی وابستگی انہیں ان کے اصولوں سے پیچھے ہٹا سکے۔ برہانی اصولوں کی مانند محکم و مضبوط اصول، ریاضی کے اصولوں کی مانند جنہیں تبدیل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، منمانے اصول نہیں ہیں، ان کا تعلق جذبات و احساسات سے نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ایسے مضبوط اصولوں کے مالک ہوتے ہیں۔ پیغمبر یعنی وہ ہستی جو ایسے اصولوں کی مالک ہے، علی یعنی وہ شخص جو ایسے اصولوں سے وابستہ ہے، حسین یعنی وہ جو ایسے اصولوں کا مالک ہے، بلکہ ان کے پیروکار، سلمان یعنی وہ شخص جو ایسے اصول رکھتا ہے، ابو ذر اور عمار یعنی وہ لوگ جو ایسے اصولوں کے مالک ہیں، مرتضی انصاری یعنی جو ایسے اصولوں کا مالک ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی زندگی کا اصول ایک شاعر کے فکری اصولوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی مٹھی گرم کر دیجئے، اس کے اصول تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سے کوئی وعدہ کر لیجئے، اس کی سوچ تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ اس کی فکر کی کوئی بنیاد اور اصول نہیں ہوتا۔ بس ایک بات جسے ہمیں سیرت پیغمبر کے مقدمے میں زیر بحث لانا چاہیے، یہ ہے کہ کیا مکتب اسلام ایک ایسا مکتب ہے بھی یا نہیں کہ جس کے مطابق انسان ایسی فطرت، سرشت اور ساخت کا مالک ہے کہ جس طرح منطق نظری میں وہ آہنی اور ناقابل تغیر منطق کی پیروی کر سکتا ہے، اسی طرح منطق عملی میں بھی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اسے کوئی قدرت متزلزل نہیں کر سکتی، پہاڑ کی طرح راسخ کہ جسے آندھیاں ہلا بھی نہیں سکتی۔ یہ جو ایمان کے باب میں کہا گیا ہے کہ مومن پہاڑ کی مانند ہوتا ہے جسے کوئی آندھی اپنی جگہ سے ہلانے کی طاقت نہیں رکھتی، یہ اسی معنی میں ہے۔ یہ آندھیاں کیا ہیں؟ ایک یہی ہے، ایک شخص کو غربت اور محرومیت تو دوسرے کو رفع اور آسائش اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت ایک ہی رخ پر
اور مشروع طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ان تک خیر پہنچتا ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پڑ گئی تو دین سے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 11۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایمان اور حق کے راستے پر اس وقت تک چلتے ہیں جب تک اس راستے سے ان کے مفادات بھی پورے ہو رہے ہوں، جو ہی انہیں نقصان پہنچتا ہے تو دین سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ زہد کی تعریف۔ زہد کی تعریف میں نہج البلاغہ میں مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اس سے بہتر بات کہنا ممکن نہیں ہے۔ زہد کی تعریف ہمیں حضرت علی علیہ السلام سے سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن، نہج البلاغہ کلمات قصار 439۔ زہد کو قرآن کے 2 جملوں میں بیان کیا گیا ہے، یعنی زہد سے مراد تقدس کے اظہار کے یہ خشک مظاہرے نہیں ہیں۔ زہد کا تعلق انسان کی روح سے ہے، جہاں سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے یہ کہ اگر ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاؤ جہاں تمہیں حاصل دنیا تم سے چھین لی جائے تو تم غمگین نہ ہو، دنیا کا غم تمہیں اپنی گرفت میں نہ لے لے، اور اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اچانک تمہیں دنیا مل جائے تو تمہارا حال یہ نہ ہو کہ تم خوشی سے پھولے نہ سماؤ۔ بالفاظ دیگر اگر پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو اور وہ تم سے لے لی جائے تب بھی تم ایسے ہی رہو جیسے تمہارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور اگر تمہیں پوری دنیا دے دی جائے تب بھی تم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے زہد کی وہ تعریف بیان کی ہے جسے مارکس جیسے لوگ انسان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے زہد کی جو تعریف بیان کی ہے، محال ہے کہ انسان ایسا زاہد بن سکے، یعنی انسان ایسی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہو جائے کہ طبقات اور مفادات سے بالا تر ہو جائے۔ لیکن مکتب اسلام اس بنیاد پر ہے۔ مکتب اسلام، یا آج کی اصطلاح میں اسلامی ہیومنزم، اسلامی اصلاحات الانسان، سچا اسلامی انسان، اسی بنیاد پر ہے کہ انسان زاہد بن سکتا ہے، البتہ وہ زاہد نہیں جسے ہم زاہد کہتے ہیں، بلکہ ایسا زاہد جس کی علی نے تعریف کی ہے۔ پس نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ سیرت یعنی منطق عملی منطق نظری سے مختلف ہے، اور ممکن ہے کہ انسان اجتماعی، اقتصادی اور مختلف طبقاتی حالات کے باوجود ایک مستقل منطق کا مالک ہو، یعنی یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور اسلام کے سچے تربیت شدہ افراد نے بھی یہ دکھایا ہے کہ انسان ایسا ہو سکتا ہے۔ روش شناسی، میتھڈالوجی۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ منطق عملی میں بھی منطق نظری کی طرح مختلف اسالیب اور مختلف انداز پائے جاتے ہیں، یعنی حل کی جو راہیں لوگ تلاش کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ بطور مثال ہم نے کہا تھا کہ ایک انسان کی منطق طاقت کی منطق ہے، دوسرا محبت، اخلاق اور مہربانی کی منطق کا حامل ہے، تیسرے کی منطق دوراندیشی اور تدبیر ہے، چوتھے کی منطق سرعت، فوری فیصلہ اور وقت ضائع نہ کرنا ہے۔ ایک اور انسان ہے جس کی منطق دھوکہ اور فریب ہے، ایک کی منطق اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرنا اور تغافل ہے۔ ہم ان کی مثالیں بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب گفتگو کے اختتام پر صرف اس قدر عرض کریں گے کہ منطق نظری میں کچھ لوگ منطق قیاسی کے تابع ہیں، کچھ لوگ تجربی اور حصی منطق کے تابع ہو گئے، اور کچھ لوگ اعداد و شمار کی منطق کے۔ قیاسی تجربیوں کا انکار کرتے تھے، تجربی حضرات قیاسیوں کی مخالفت کرتے تھے، اور صورتحال اسی طرح تھی۔ ابھی حالیہ دور میں ایک بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ میتھڈالوجی یعنی روش شناسی کا علم وجود میں آیا ہے۔ یہ علم کہتا ہے کہ جو لوگ قیاسی اسلوب کے قائل ہیں اور دوسرے اسالیب کی نفی کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، جو لوگ تجربی اسلوب کے قائل ہیں اور قیاسی اسلوب کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، اور جو لوگ ڈائلیکٹک طریقے کے قائل ہیں اور اسٹیٹکس کے طریقے کے مخالف ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان مقام کو پہچانے، کہاں قیاسی اسلوب کا مقام ہے، کہاں تجربی اسلوب کا مقام ہے، اور کہاں کسی اور طریقے کا۔ یہ مقدمہ ہم نے اس لیے عرض کیا ہے کہ منطق عملی میں بھی ہو بہو یہی بات ہے۔ منطق نظری میں بعض اسالیب مکمل طور پر مسترد ہو چکے ہیں کیونکہ وہ علمی اسلوب نہیں تھے، جیسے کہ انسان علمی مسائل میں دوسروں کی باتوں، حتیٰ بزرگوں کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہے اور مثلاً کہے کہ فلاں بات کیونکہ ارسطو نے کہی ہے اس لیے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، کسی بھی عالم کا کہا حجت نہیں ہے۔ سعد و نحس ایام۔ منطق عملی میں بھی بہت سے اسالیب سرے سے منسوخ ہیں،
اسلام بھی انہیں منسوخ سمجھتا ہے۔ مثلاً کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں میں اور اپنے اسلوب اور روش میں سعد و نحس ایام سے استفادہ کیا کرتے تھے؟ یہ خود ایک مسئلہ ہے۔ ہم جائیں اور پیغمبر کی سیرت کا ابتدا سے انتہا تک جائزہ لیں۔ تمام کتابیں جو شیعوں اور سنیوں نے تاریخ پیغمبر پر لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ نبی اکرم اپنی روش میں جن چیزوں سے استفادہ کیا کرتے تھے کیا ان میں سے ایک سعد و نحس ایام بھی تھے یا نہیں۔ مثلاً کیا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آج پیر کا دن ہے جو سفر کے لیے اچھا نہیں ہے، یا آج عید نوروز کی 13 تاریخ ہے، جو آج کے دن گھر سے نہیں نکلے گا اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، وہ بھی ایک نہیں 13 جگہوں سے۔ کیا ایسی باتیں سیرت نبی سے ملتی ہیں؟ کیا حضرت علی علیہ السلام کی سیرت میں ہیں؟ کیا ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہیں؟ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ پیغمبر اکرم یا ائمہ اطہار نے اپنے عمل میں ان باتوں سے ذرہ برابر استفادہ کیا ہو، بلکہ ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے خوارج کے خلاف جنگ پر جانے کا فیصلہ کیا تو اشعث بن قیس جو اس وقت حضرت کے اصحاب میں شامل تھا بھاگم بھاگ مولا کے پاس آیا اور بولا، اے امیر المومنین، میری درخواست ہے کہ آپ کچھ دیر صبر کیجئے، ابھی روانہ نہ ہوئیے، کیونکہ میرا ایک رشتہ دار جو منجم ہے آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ فرمایا اس سے کہو آ جائے۔ وہ آیا اور بولا، یا امیر المومنین، میں منجم اور سعد و نحس ایام کی شناخت کا ماہر ہوں۔ میں اپنے حساب سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ ابھی جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو یقینی طور پر شکست سے دوچار ہوں گے اور آپ کے اصحاب کی اکثریت ماری جائے گی۔ امام نے فرمایا، جس کسی نے تیری تصدیق کی اس نے پیغمبر کی تکذیب کی۔ یہ تم کیا بےہودہ باتیں کر رہے ہو؟ اے میرے اصحاب، اللہ کا نام لو، خدا پر اعتماد اور بھروسہ کرو اور روانہ ہو جاؤ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 77۔ اس شخص کی رائے کے باوجود ہم ابھی اور اسی وقت روانہ ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ علی کو اس جنگ سے زیادہ کسی اور جنگ میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ حدیث وسائل میں موجود ہے۔ عبد الملک بالعین امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عبد الملک زرارے کے بھائی ہیں، وہ خود بھی ایک بڑے راوی اور عالم انسان ہیں۔ انہوں نے علم نجوم پڑھا تھا اور اسی لیے وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں احساس ہونے لگا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ مثلاً وہ گھر سے نکلتے تو دیکھتے کہ آج کمر در عقرب ہے، اگر کہیں گیا تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک روز دیکھتے ہیں کہ فلاں ستارہ ان کے آگے آ گیا ہے۔ رفتہ رفتہ ان بیچارے کو احساس ہونے لگا کہ کلی طور پر ان کے ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں۔ ایک دن امام صادق کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں نجوم احکامی میں پھنس کے رہ گیا ہوں۔ نجوم ریاضی نجوم احکامی سے مختلف ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس علم نجوم کی 2 قسمیں ہیں۔ نجوم ریاضی یعنی چاند اور سورج گرہن وغیرہ کا حساب، یہ ریاضیات کا حصہ ہے۔ نجوم احکامی غیر معتبر ہے۔ میرے پاس اس موضوع پر کچھ کتابیں ہیں اور رفتہ رفتہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس کا شکار ہو گیا ہوں، اصلاً پھنس کر رہ گیا ہوں۔ جب تک میں ان کتابوں میں نہ دیکھ لوں کسی کام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں کیا کروں؟ امام صادق نے تعجب کے ساتھ فرمایا، تم ہمارے اصحاب میں شامل ہو، تم ہماری روایات کے راوی ہو، تم ان چیزوں پر عمل کرتے ہو؟ وہ بولے، جی ہاں یا ابن رسول اللہ۔ فرمایا، ابھی اسی وقت اٹھو، گھر جاؤ اور گھر پہنچتے ہی ان تمام کتابوں کو آگ لگا دو، پھر کبھی میں تمہیں ان میں سے ایک لفظ پر بھی عمل کرتے نہ دیکھوں۔ اس بارے میں موجود بعض روایات کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ان کے برعکس کچھ روایات ہیں جو تفسیر المیزان میں ایک آیت فی ایام النحسات کے ذیل میں بیان ہوئی ہے۔ اہل بیت اطہار سے پہنچنے والی روایات سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ امور یا تو یکسر غیر مؤثر ہیں، یا اگر ان کا کوئی اثر ہے بھی تو خدا پر توکل اور رسول اکرم اور اہل بیت رسول پر بھروسہ ان کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان، ایک سچا شیعہ دوران عمل ان امور کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر سفر پر جانا چاہتا ہے تو صدقہ دیتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، اولیاء اللہ سے توسل کرتا ہے اور ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کیا پیغمبر اور ائمہ اطہار کی تاریخ میں ایک مرتبہ بھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ خود انہوں نے ان مسائل پر عمل کیا ہو؟ سیرت یعنی اس قسم کی چیزیں، کیا انہوں نے اپنی منطق عملی میں اس قسم کے امور سے استفادہ کیا ہے یا نہیں؟ خراسان میں ایک چیز معروف ہے جسے میں نے ایران کے بعض شہروں میں دیکھا ہے اور بعض میں نہیں۔
ہمارے استاد بزرگوار مرحوم حاج مرزا علی آقا شیرازی نے اس کی بنیاد سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ کیا تھی اور کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے گاؤں فریمان میں بہت زیادہ مشہور تھا، اور شاید اب بھی ہے، کہ کہتے تھے اگر کوئی شخص کسی سفر پر نکل رہا ہے تو اگر اس موقع پر سب سے پہلے کوئی سید اس کے سامنے آ گیا تو یہ منحوسیت ہے، اور وہ شخص یقیناً اس سفر سے واپس نہ لوٹے گا۔ لیکن اگر اس موقع پر اس کا سامنا کسی اجنبی سے ہو گیا تو یہ سفر ایک مبارک سفر ہوگا۔ واقعاً لوگ اسی کے معتقد تھے۔ مرحوم حاج مرزا علی آقا شیرازی نے کہا، اس بات کی ایک بنیاد ہے۔ بنی عباس کے دور میں سادات جو بیچارے روپوش اولاد نبی تھے، جس گھر میں نظر آتے تھے، نہ صرف انہیں بلکہ اس پورے خاندان کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اس اعتبار سے سید منحوس ہوتے ہیں۔ یہ نحوست سیاسی ہے، نہ کہ نحوست فلکی، یعنی جس گھر کے دروازے پر کوئی سید آیا وہ گھر تباہ ہو گیا۔ یہ سیاسی نحوست رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں میں نحوست تکوینی اور نحوست فلکی میں بدل گئی۔ بعد میں بنی عباس کے خاتمے کے بعد بھی عورتیں، بچے اور سادہ لوگ یہی کہتے تھے کہ سید ہوتا ہی منحوس ہے، خاص طور پر سفر میں۔ خود میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ میں دوسری یا تیسری بار قم جا رہا تھا جب ہم گھر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے، کیونکہ 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک جگہ ہم دعوت پر مدعو تھے۔ وہاں سے ہمیں گاڑی پر سوار ہو کے جانا تھا۔ کچھ دوست وداع کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی گھر میں والدہ مرحومہ اور دوسروں کو خدا حافظ کہا اور باہر آ گئے۔ دل چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد جائیں۔ گھوڑے پر سوار ہوا تو دیکھا کہ ایک سید آگے سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ خدا کرے عورتوں کو یہ بات معلوم نہ ہو جائے، اگر انہیں معلوم ہو گیا تو مجھے جانے نہ دیں گی۔ خدا سے یہ دعا کرتے ہوئے میں ٹھہر گیا۔ وہ سید قریب پہنچ کر میرے گھوڑے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھ سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ جو اس گاؤں جس کا نام رامان تھا جائیں گے تو کیا وہیں سے قم چلے جائیں گے یا واپس آئیں گے اور یہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر جائیں گے؟ کہنے لگا، جناب انشاءاللہ اب تو آپ واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، انشاءاللہ واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ بات عورتوں کے کانوں تک پہنچ گئی کہ سید سامنے آ گیا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ اب واپس نہیں آؤ گے، تو محال ہے کہ وہ مجھے جانے دیں۔ لیکن میں گیا اور واپس آیا اور آج آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اس بات کو 30 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے۔ ایک مسلمان کو اس قسم کی باتوں سے اپنے ذہن کو نہیں الجھانا چاہیے۔ توکل آخر کس لیے ہے؟ ہم توکل اور توسل کا دم بھی بھرتے ہیں اور کالی بلی سے بھی ڈرتے ہیں۔ جو انسان توکل کی بات کرتا ہے اور خاص طور پر توسل اور ولایت کی بات کرتا ہے، اسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص ولایت کی بات کرتا ہے اس سے کہیے کہ اگر توسل کے قائل ہو تو ان بے معنی باتوں پر اعتماد نہ کرو۔ بس ان میں سے ہر ایک خود ایک اصول ہے۔ دھوکہ و فریب اور توہمات سے کام لینا سیرت پیغمبر میں جائز نہیں ہے۔ بسمک العظیم العظم الا جل الا کرم یا اللہ۔ پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کا قدردان قرار دے، اپنی معرفت اور محبت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور کر دے، ہمارے دلوں میں اپنے پیغمبر اور ان کی آل کی محبت اور معرفت جاگزیں فرما، ہماری جائز حاجات کو برملا، ہمارے مرحومین کو اپنی رحمت اور عنایت میں شامل فرما۔ وَأَجِّلُ فِي فَرَجِ مولانا صاحب الزمان۔